بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ جس عنوان سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کتاب الاطعمۃ والاشربہ۔ کتاب الاطعمۃ والاشربۃ والضحایا والصید والذبائح، یعنی کھائی جانے والی اور پی جانے والی چیزوں کا بیان، قربانیوں کا اور شکار کا اور ذبیحوں کے احکام کا بیان ہے۔ جو چیزیں کھائی جاتی ہے، جو چیزیں پینے کے استعمال میں آتی ہے، اور جن چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے، شکار کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کے احکام اور مسائل اس باب میں، اس کتاب میں ذکر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلیں، ایک مختصر سا خاکہ اور ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اطعمہ جو ہے یہ طعامن کی جمع ہے، اور اشربہ یہ شرابن کی جمع ہے۔ شراب بمعنی مشروب، یعنی وہ چیز جس کو پیا جائے، ان چیزوں کا بیان ہے۔ تو کون سی چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کی جا سکتی ہے، شکار کیا جا سکتا ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جانوروں سے آغاز کر رہے ہیں کہ جانوروں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہے کچھ کہ جو جانور فضا میں اڑتے ہیں جیسے پرندے، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو زمین پر چلتے ہیں جیسے درندے۔ تیسرے نمبر پر وہ جانور ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے، اور چوتھے نمبر پر وہ جانور ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے ان جانوروں میں کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے، اور ان کے حلال اور حرام کی پہچان کے لیے شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں اور کچھ ضابطے بتائے ہیں۔ پہلے تو ذکر کیا ہے کچلی رکھنے والے جانوروں کے حرام ہونے کی وضاحت کا، جیسا کہ اس کتاب کی پہلی روایت کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا۔ یعنی جو نوکیلے دانت جن جانوروں کے ہوتے ہیں اور وہ ان دانتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو ایسے جانور حرام ہیں، جیسے چیتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر جانور جو نوکیلے دانت رکھتے ہیں اور اسی سے شکار کرتے ہیں۔ اب بعض جانور ایسے بھی ہیں کہ جن کے دانت نوکیلے ہیں، لیکن اس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ائمہ میں اختلاف بھی ہوا۔ جیسے بجو وغیرہ ہیں، لومڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بجو، لومڑی وغیرہ یہ حرام ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر، گدھے
اور کچلی رکھنے والے ہر درندے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، یعنی نوکیلے دانت رکھنے والے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ تو اب باب میں بھی جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ کچلی رکھنے والے درندے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بجو اور لومڑی جو ہے دونوں کچلی والے درندے ہیں، لہٰذا ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بجو کا گوشت حلال ہے، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابو عمارہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پیش کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا بجو شکار ہے، یعنی کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا حضور نے اس بارے میں بھی یہی کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب ہماری طرف سے امام شافعی کی پیش کی گئی روایت کے کئی جواب دیے گئے۔ مشہور دو جواب یہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ایسی روایت ہے جو قطعی الدلالت ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک کی روایت ظنی الدلالت ہے۔ یعنی پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ منع کیا ہے، اور دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے پر منع کیا جا رہا ہے، تو یہ ظنی الدلالت ہو گئی، اور پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر رہے ہیں تو یہ قطعی الدلالت، یعنی اس کی دلالت بالکل قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو اب اس کو چھوڑ کر دوسری کو اپنانا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی امام مالک کی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لہٰذا قوی سند والی روایت کو چھوڑ کر ضعیف سند والی روایت کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک جو اس باب میں پہلے نمبر پر ذکر کی گئی اس کا نمبر ہے 394۔ ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل کل ذی ناب من السباع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی رکھنے والے یعنی نوکیلے دانت والے درندے سے منع کیا، یعنی ایسے جانوروں کے کھانے سے منع کیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن اکل کل ذی مخلب۔ حضرت اس باب کے اندر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پنجے والے پرندے اور درندوں کے گوشت کھانے سے منع کرنے کا بیان، یعنی کچھ پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 395۔ ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى یوم خیبر عن اکل کل ذی مخلب من الطیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ گھوڑے کے گوشت کے تعلق سے اس کے بھی جائز ہونے اور مکروہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل پیش کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن گھریلو یعنی پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور دلیل
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ گھوڑے، کھچر اور گدھے یہ سب اللہ نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ وہ ایسی چیزیں وجود میں لاتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ چونکہ گھوڑے جہاد کی وجہ غرض سے پیدا کیے گئے، لہٰذا ان کے ذبح کی عام اجازت دینا یا اس کے گوشت کھانے کو جائز قرار دینا اس کی تخلیق یعنی اس کو پیدا کرنے کے مقصد سے انحراف ہوگا، یعنی اس کو پیدا کرنے کے مقصد سے ہی آپ منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبین کی جو دلیل ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں تعویل کی گنجائش ہے۔ وہ اس طرح کے اجازت اور حرمت کا حرمت کے مقابل ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور جواز بھی ہے تو کراہت کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اس میں اختلاف جو تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا۔ اس بارے میں بھی پوری وضاحت ہم پچھلے باب میں کر چکے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن اکل لحوم الحمر الاہلیۃ، پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان، یعنی پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 396۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمر الاہلیۃ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو یعنی پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ گدھے جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھریلو یعنی پالتو گدھا ہے جس کا گوشت حرام ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، یعنی ان کو چھوڑ کر سارے لوگ پالتو گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ دوسرا ہے جنگلی گدھا، اس کا گوشت حلال ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جنگلی گدھے کو حرام ہونے کی قید سے نکال دیا گیا، پالتو گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، اور اس کو گورخر وغیرہ بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو نیل گائے وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کا گوشت حلال ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن اکل خشاش الارض، حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کی ممانعت کا بیان، زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 397۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما نہینا عن خشاش الارض، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حشرات الارض کھانے سے ہمیں منع کیا گیا، یعنی کیڑے مکوڑے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا، ہمیں روکا گیا۔
اب اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کے بارے میں بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ حشرات الارض سے مراد جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، مچھر ہے، جوں اور مکھی وغیرہ ہے، یہ سب کے سب حرام قرار دیے گئے۔ ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کی نجاست ہے۔ اس بارے میں ایک مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چوہے کا ذکر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلید چیزوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ چوہا اپنی نجاست کی وجہ سے حرام ہے، اسی طرح دیگر حشرات الارض بھی نجاست کی وجہ سے حرام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو حشرات الارض کی ناپاکی ان کے حرام ہونے کا سبب ہے، یعنی ان کو حرام کیوں کیا گیا؟ ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، اور جب یہ حرام ہے تو ان کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن قتل الضفدع، مینڈک کو ہلاک کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی مینڈک کو قتل کرنے سے روکنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 398۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر المکی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل ضفدعا فعلیہ شاۃ محرما کان او حلالا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مینڈک کو ہلاک کر دے، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا غیر حالت احرام میں نہ ہو، اگر جو آدمی مینڈک کو حلال کر دے چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، اس پر ایک بکری لازم ہے، یعنی ایک بکری دم کے طور پر وہ دے۔ اگر محرم ہے تو دم کے طور پر دے دے، محرم نہیں بھی ہے تو ایک بکری اس کو دینا چاہیے۔ اب مینڈک کو نہیں مارنے کی جو وجہ ہے تو اس میں سے چند وجوہات یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ حشرات الارض میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کے حرام ہونے کی جو علت ہے، یعنی جو سبب ہے، وہ نجاست ہے، اور حرام ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا منع ہے۔ اب اس کا ہلاک کرنا بیکار ہے، کیونکہ نہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے جانوروں کو مارنا عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور حدیث پاک بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام جانوروں میں صرف مینڈک سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، اور جب یہ مخلوق اللہ کے ذکر میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھتی ہے اور اپنی زبان کو مصروف رکھتی ہے تو اس سے ہلاک کرنا درست نہیں۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو دو وجہ بیان کی گئی۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مینڈک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ خوف خداوندی سے گر کر گھبرا کر اپنے آپ کو آگ میں گرا لیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو آگ سے نکال کر اسے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک اس کے رہنے کی جگہ پانی ہے۔ جب یہ جانور اپنے دل میں اس قدر اللہ کا خوف رکھتا ہے تو اسے ہلاک کرنا درست نہیں ہے۔
چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک طبیب علاج کرنے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوائی میں مینڈک استعمال کرنے کی اجازت مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مینڈک کو مارنے سے منع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، دوائی میں جب استعمال کرنا ہے تو مارنا ہی پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے ہی منع کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ اس کو قتل نہ کرنے کی چند وجوہات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اور اگلا باب ہے باب ما جاء فی حکم اکل الضب، گوہ کھانے کی کراہت کا بیان، جس کو گوڑ پھوڑ بھی کہتے ہیں، تو اس کو کھانے کے اندر جو کراہت ہے اس کا بیان اس باب میں ذکر کیا جائے گا، شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 399۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہ اہدی لها ضب فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاها عن اکلہ فجاء سائل فامرت له به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتطعمین ما لا تأکلین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بطور ہدیہ ان کو کہیں سے گوڑ پھوڑ پیش کی گئی، گوہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، تو انہوں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ بھئی میری خدمت میں گوہ کو پیش کیا گیا تو کیا میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کر دیا۔ ایک مانگنے والا آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خادم کو کہا کہ وہ مانگنے والے کو وہ گوہ دے دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتی، یعنی جس چیز کو کھانا تم پسند نہیں کرتی وہ دوسرے کو کیوں کھلاتی ہو؟ میں نے تم کو منع کر دیا، جو حکم تمہارے لیے بتلا رہا ہوں وہ حکم و فقیر کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اب گوڑ و پھوڑ کے بارے میں ائمہ اکرام کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصر سی بات ہم یہاں پیش کر رہے ہیں کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم رحمہم اللہ کے نزدیک گوڑ پھوڑ حلال ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے دلیل پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا موقف یہ ہے کہ گو یعنی ان کا مسلک یہ ہے کہ گو حرام ہے، گوڑ پھوڑ حرام ہے۔ دلائل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بری چیزیں حرام قرار دیتے ہیں۔ انسان کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کا شمار حشرات الارض میں ہوتا ہے، اور جب حشرات الارض حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ گوڑ پھوڑ حشرات الارض میں سے ہے۔ اور دوسری روایت جو سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوڑ پھوڑ کھانے سے منع فرمایا۔ اب ہماری طرف سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی دلیل کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جائز ہونا اسلام کے شروعات کے دور میں تھا، بعد میں پھر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مشہور قاعدہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں حرام اور حلال میں مقابلہ ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو حرام ہونے کی جانب کو، اس کی سائڈ کو ترجیح دے دیں گے، یعنی اس کو حرام قرار دیں گے۔ اس طریقے سے اس اصول کے تحت بھی ہماری ہی دلیل کی تائید ہوتی ہے۔ اب حلال اور حرام جانوروں کے حوالے سے کچھ فقہی احکام اور مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ نوکیلے دانتوں والے جانور جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، جیسے شیر ہے، گیدڑ ہے، لومڑی وغیرہ ہے، بجو ہے۔
ان سب کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شکار بھی کرتے ہیں، اس لیے حرام ہے۔ پنجے والے پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، جیسے شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے۔ اسی طریقے سے حشرات الارض بھی حرام ہے، جیسے چوہا ہے، چھپکلی جس کو سپلک وغیرہ کہتے ہیں، گھونس ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، اور اسی طریقے سے مینڈک وغیرہ ہے۔ پالتو گدھا اور خچر یہ بھی حرام ہے، اور جنگلی گدھا جسے گورخر وغیرہ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آلہ جہاد ہے، اس کے کھانے میں جہاد کے جو ساز و سامان ہے وہ کم ہو جائیں گے، اور یہ بھی جہاد کے اندر کام آتا ہے، لہذا اسے نہ کھایا جائے۔ کچوا جو ہے جس کو تانبیل وغیرہ بھی کہتے ہیں، خشکی کا ہو یا پانی کا، یہ سب حرام ہے۔ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، جو مچھلی پانی میں مر کر اوپر آ گئی ہو پانی کی سطح پر، جو بغیر مارے اپنے آپ پانی میں مر کر پانی کی سطح پر الٹی ہو گئی ہو، وہ مچھلی بھی حرام ہے۔ مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی تو یہ حرام نہیں ہے۔ اور مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دو مردار حلال ہے، یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی، یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا گیا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر رہ گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئی، اور یہ معلوم ہے کہ اس کے ڈالنے سے ہی مری ہے، یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا، اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی، تو ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پانی کے اندر کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس سے مچھلیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی وہ مچھلی کھا سکتے ہیں، بس یقین اس بات کا ہونا کہ ہمارے پاؤڈر ڈالنے سے مری، یا چھوٹا گڑھا تھا اس میں رکھ دیا تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے مری، تو یہ سب صورتوں میں مچھلی حلال ہے۔ کچھ گائیں اور بکریاں غلاظت کھانے لگتی ہے، ان کو یعنی مرغیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے، ان کو جلالہ کہتے ہیں، ان کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، تو ان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کئی دن تک باندھ کر رکھے، کم سے کم 1 دن تو باندھ کر رکھے کہ نجاست نہ کھائے، اور جب بدبو جاتی رہے تو ذبح کر کے پھر کھائے۔ بکرا جو خصی نہ ہو، وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتا ہے وہ راستے میں بھی اس کی بدبو آتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدبو دور ہو گئی تو اسے کھا سکتے ہیں۔ اگر گوشت میں بدبو آتی ہے تو اس کو پھر مکروہ قرار دیا گیا۔ جانور کو ذبح کیا اور وہ اٹھ کر بھاگا اور پانی میں گر کر مر گیا، اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، تو اس کے کھانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں۔ اس کی موت ذبح ہی سے ہوئی، پانی میں گرنے یا لڑکنے کا اعتبار نہیں ہے۔ زندہ جانور کا ٹکڑا کاٹ کر جدا کر لیا گیا، جیسے دمبے کی چکی کاٹ لی، یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیا، یا کسی جانور کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال لی، تو یہ ٹکڑا حرام ہو جائے گا۔ زندہ جانور میں سے اگر ہاتھ اس کا کاٹ لیا گیا اور اس کا ہاتھ اب پکا کر کھایا جا رہا ہے تو اب یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ جانور کو ذبح کر لیا مگر ابھی اس میں زندگی باقی ہے، اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا تو یہ حرام نہیں ہے۔ ذبح کے بعد اس جانور کا زندوں میں شمار نہیں ہوتا، اگرچہ ابھی تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا
نہ ہو جائے اس کا عضو کاٹنا مکروہ ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک اس کا عضو کاٹنا مکروہ ہے، لیکن اگر کاٹ لیا تو حلال تو رہے گا، لیکن زندہ جانور اس کا گوشت اگر کاٹا ہے تو جو گوشت کاٹا گیا وہ حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے زندہ مچھلی میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا، یہ حلال ہے، اور اس کے کاٹنے سے اگر مچھلی پانی میں مر گئی تو وہ مچھلی بھی حلال ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی صید الکلاب المعلمۃ، سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا بیان۔ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے گوڑ پھوڑ اور بجو وغیرہ کے تعلق سے، اس سلسلے میں اسی ادارے کے تحت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب قبلہ حفظہ اللہ ورعاہ آپ کے ایک اہم مقالے کی ریکارڈنگ کی گئی، اور اس میں یہی کہا گیا کہ کھیکڑا، گوڑ پھوڑ اور جھینگے کا شرعی حکم کیا ہے، پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اور ایک مقالہ ڈاکٹر بدیع الدین صابری صاحب قبلہ کا، اس میں بھی حلال اور حرام جانوروں کے پورے تفصیل سے تذکرے موجود ہے، آپ حضرات وہاں بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب باب جو ذکر کیا جا رہا ہے سکھائے ہوئے کتوں کے ذریعے شکار کرنے کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 400۔ ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن حمام بن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبعث الكلاب المعلمة فنأكل مما امسكنا علينا فقال اذا ذكرت اسم الله ما لم يشركها كلب غيرها قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت يا رسول الله أحدنا يرمي بالمعراض قال إذا رميت فسميت فحزق فكل فإن أصاب بعرضه فلا تأكل۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو شکار پر چھوڑ دیتے ہیں، کیا ان کے روکے ہوئے شکار کو ہم کھا سکتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑتے وقت جب تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انہیں چھوڑتے وقت اگر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اسے مار ڈالے، یعنی کتا جو ہے شکار کو ہلاک کر دے؟ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ ہلاک کر دے، یعنی شکار کو ختم کر دے، مار ڈالے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی آدمی بغیر پر کے تیر شکار پر پھینک ڈالے، یعنی وہ جو چوڑائی ہوتی ہے تیر کی تو اس کے ذریعے سے اگر شکار کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر تیر جو ہے شکار پر پھینکو اور وہ شکار میں گھس جائے، یعنی تیر، اور گھس کر اسے پھاڑ ڈالے تو تم اسے کھاؤ، اور اگر چوڑائی کی شکل میں لگے تو اسے مت کھاؤ۔ تیر اگر جا کر دھار کی طرف سے لگ رہا ہے اور اس میں جانور میں گھس کر اس کو پھاڑ دے رہا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر تیر جو ہے آڑا جا کر لگا اور اسی طریقے سے چوڑائی کے اندر جا کر لگ رہا ہے تو وہ تیر لگے ہوئے جانور کو کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ اب وہ تیر کی نوک سے اور دھار سے نہیں مرا ہے بلکہ چوٹ لگنے سے مرا ہے، اور چوٹ لگے ہوئے جانور کو کھانے سے قرآن میں بھی منع کیا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی منع کیا گیا۔ اب شکار کی تعریف اور اس کے کچھ شرائط بھی ہے، فقہی احکام بھی ہے، ہم اس کو بھی ذکر کرتے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم شکار کو حلال تصور کرو کیونکہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ شکار اس جانور کو کہتے ہیں جو لوگوں سے بھاگتا ہوا بغیر ہیلے کے نہ پکڑا جا سکتا ہو، جو لوگوں سے بھاگتا ہو اور بغیر ہیلے کے بغیر تدبیر کے پکڑا نہ جا سکتا ہو۔ کبھی اس جانور کے پکڑنے کو بھی شکار کہتے ہیں اور کبھی جانور کو کہتے ہیں، کبھی جانور کے پکڑنے کا جو کام ہے اس کو شکار کہتے ہیں۔ حلال اور حرام دونوں قسم کے جانور کو شکار کہتے ہیں۔ اب شکار کے ذریعے سے جانور حلال ہونے کے لیے 15 شرطیں ہیں، جن میں سے 5 شکاری کے لیے اور 5 کتے میں ہونا چاہیے شرائط، اور 5 شکار میں ہونی چاہیے۔ 5 شرطیں جانور میں، 5 کتے میں اور 5 شرطیں جو آدمی شکار کر رہا ہے اس میں ہونا۔ شکاری ان لوگوں میں شمار ہو، یعنی جو 5 شرطیں شکاری میں ہونا چاہیے اس کے اندر 5 شرطیں کیا ہے کہ شکاری ایسا آدمی ہو کہ جس کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی مسلمان ہونا چاہیے۔ پھر دوسری شرط کیا ہے کہ اس نے کتے وغیرہ کو شکار پر چھوڑا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چھوڑنے میں ایسا شخص شامل نہ ہو جس کا شکار حرام ہو، ایسا آدمی چھوڑے جو مسلمان ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ جان بوجھ کر نہ چھوڑی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی کام میں مشغول نہ ہو، بلکہ وہ شکار کے کام میں ہی مشغول رہے۔ اب کتے میں جو 5 شرائط ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتا جو ہے سکھایا ہوا ہونا چاہیے۔ بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کتا جدھر چھوڑا گیا ادھر ہی جائے، یعنی کتے کو جس سمت میں جس شکار کی طرف چھوڑا گیا ادھر جائے، دوسری طرف نہ جائے۔ دوسری طرف جائے گا تو شکار حلال نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے کہ شکار پکڑنے میں ایسا کتا شریک نہ ہوا ہو جس کا شکار حرام ہو، یعنی جس کتے پر آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی آ گیا تو وہ دوسرے کتے کا شکار حلال نہیں ہے۔ اب وہ شامل ہوا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے جانور نے شکار کیا یا دوسرے کے جانور نے شکار کیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شکار کو جو ہے زخمی کر کے ہلاک کر دے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔ یہ 5 شرائط کتے کے ہیں۔ اب 5 شرائط جو ہے شکاری یعنی شکار کے اندر ہونا چاہیے، جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ شکار جو ہے حشرات الارض میں سے نہ ہو، زمین کے کیڑے مکوڑے چوہا چھپکلی وغیرہ ان کا شکار جائز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ پانی کا جانور ہو تو مچھلی ہی ہو، دوسرے جانور شکار نہیں کیے جا سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بازوؤں یا پاؤں سے اپنے آپ کو شکار سے بچائے، یعنی اپنے آپ کو بھی شکار سے محفوظ کر لے، کیونکہ جانور بھڑکتا ہے بدکتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پنجے والا جانور نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ شکاری کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اگر مر بھی جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شکاری کے پہنچنے کے بعد وہاں پر مرا ہے جانور تو اب پھر اس کو کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذبح کرنے کا وقت ملا اور اس نے ذبح نہیں کیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ شکار کرنا یہ ایک جائز کام ہے، مگر حرم کے اندر یا احرام کی حالت میں خشکی کا جانور شکار کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح صرف اگر کھیل کود کے طور پر اگر شکار کر رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔
جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کے شکار سے ایک بڑا مقصد اس کا کھانا ہوتا ہے، یعنی جانور کو کھانا مقصد ہوتا ہے۔ حرام جانور کو کسی صحیح غرض سے شکار کرنا جائز ہے، جیسے اس کی کھال ہے یا بال ہے، اس کو کام میں لانے کے لیے، یا پھر وہ موذی جانور ہے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر شکار کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ شکار کو پیشہ بنا سکتے ہیں، اس کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جو آدمی جنگلی جانور کو پکڑے وہ آدمی اس کا مالک ہو جاتا ہے، چاہے حقیقی طور پر پکڑے یا حکمی طور پر پکڑے، بہرحال جانور کو پکڑنے سے وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے جال تانا تھا اور اس میں شکار پھنس گیا، کسی دوسرے نے اس کو پکڑ لیا تو شکار کرنے والے کا ہے، اس کا نہیں ہے جس نے پکڑا ہے۔ ہاں اگر وہ جال سے نکل کر بھاگ گیا یا اڑ گیا اور دوسرے نے پکڑا تو پکڑنے والے کا ہوگا، نہیں اگر جال میں آ گیا تو پھر کسی اور نے پکڑا تو اس کا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جال تانا ہے اسی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جال میں پھنسا اور جال والے نے پکڑ لیا، پھر اس سے چھوٹ کر بھاگا، دوسرے نے پکڑا تو جال والے ہی کا ہے کہ پکڑنے کی وجہ سے اس کی ملکیت میں ہو گیا، اور بھاگنے کی وجہ سے ملکیت جاتی نہیں ہے بلکہ ملکیت باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے پانی کا راستہ کاٹ کر اپنی زمین میں لے آیا، ایک نہر جا رہی ہے، چھوٹی سی ندی جا رہی ہے، اس کا راستہ کاٹ کر اپنی زمین میں لایا اس غرض سے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آئے گی اور ان کو شکار کرے گا، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں آئی اور پانی جاتا رہا، تو مچھلیاں زمین پر پڑی ہیں یا تھوڑا سا پانی باقی ہے کہ بغیر شکار کیے مچھلیاں ویسے ہی پکڑی جا سکتی ہے، تو یہ مچھلیاں زمین والے کی ہے، دوسرا شخص ان کو نہیں پکڑ سکتا، جو پکڑے گا اسے جرمانہ دینا ہوگا۔ اور اگر پانی زیادہ ہے کہ بغیر شکار کے مچھلیاں ہاتھ میں نہیں آ سکتی تو جو چاہے پکڑے اور یہی پکڑنے والا مالک ہوگا۔ کتا اور دیگر جو جانور سکھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ مسلسل 3 مرتبہ ایسا ہو کہ وہ شکار کو پکڑے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اب سیکھ چکا ہے، اور کلب معلم کہا جائے گا، یعنی سکھایا ہوا کتا اس کو کہا جائے گا۔ کتے نے شکار پکڑنے کے بعد اس کا گوشت نہیں کھایا مگر خون پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس نے شکار کیا، بعد میں جو ہے شکرے نے یا باز وغیرہ نے آ کر گوشت میں سے کچھ کھا لیا تو بھی جانور حلال ہے۔ کتے کو شکار پر چھوڑا، اس نے شکار کی بوٹی کاٹ لی اور اسے کھا لیا، اور اس کے بعد شکار کو پکڑا اور مار ڈالا تو یہ شکار حرام ہے، کہ جب کتے نے کھا لیا تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کتا ابھی سیکھا نہیں ہے۔ مسلمان آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو شکار پر چھوڑا تو اسی حالت میں شکار جو ہے حلال ہوگا، مرا ہوا بھی ہو تو حلال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مجوسی یعنی بت پرست وغیرہ اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو اس شکار کا گوشت حلال نہیں ہے، جس طرح ان کا ذبیحہ، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جائز نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔ شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، بلکہ جب کتے نے جانور پکڑا اس وقت بسم اللہ پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوا، کہ بسم اللہ پڑھنا اس وقت ضروری تھا، اب پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتے کے ساتھ اگر شکار کرنے میں دوسرا کتا شریک ہو گیا تو یہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ چھری یا تلوار سے مارا، اگر اس کی دھار سے زخمی ہو کر مرا تو حلال ہے، اور اگر الٹی طرف سے لگی یا تلوار کا دستہ جو ہے یا چھری کا دستہ لگا تو یہ حرام ہے۔ اور
بعض لوگ مچھلیوں کے شکار کے لیے زندہ مچھلی کانٹے میں پروتے ہیں اور اس سے بڑی مچھلی پھنساتے ہیں۔ ایسا کرنا منع ہے کہ اس جانور کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہ ذبح کے شکار کے کچھ مختصر سے مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اگلا باب ہے باب ما جزر عنہ الماء، ایسی چیز یعنی مچھلی جسے پانی چھوڑ دے یعنی الگ کر دے، اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 401۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جزر عنہ الماء فکل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مچھلی کو پانی چھوڑ دے اسے کھاؤ۔ اس حدیث پاک میں سمندری جانوروں کے احکام بیان کیے گئے کہ سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال، دوسرے تمام جانور حرام ہیں۔ یہ بارہا ہم سن چکے ہیں۔ وہ مچھلی جسے زندہ شکار کر لیا جائے یا شکار کرتے وقت اسے زخم لگے اور وہ الٹی ہو کر پانی پر تیرنے لگ جائے تو حلال ہے۔ البتہ وہ مچھلی جسے پانی چھوڑ دے اور وہ مر کر الٹی ہو کر پانی پر تیرنا شروع ہو کر دے تو وہ حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اس حدیث پاک کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہے جس کا ترجمہ ذکر کر رہے ہیں، جب تم زندہ مچھلی کا شکار کرو تو اسے کھاؤ، اور اگر وہ مر کر پانی پر تیرنے لگے تو اسے نہ کھاؤ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی التخییر فی اکل الجراد، ٹڈی دل یعنی ٹڈی کھانے میں اختیار ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 402۔ ابو حنیفہ قال سمعت عائشہ بنت عجرد رضی اللہ عنہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جند اللہ فی الارض الجراد لا آکلہ ولا احرمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے بڑا لشکر ٹڈی دل کا ہے، اللہ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ٹڈی دل کا ہے، میں اسے نہ کھاتا ہوں اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ ٹڈی کو، ٹڈی کے حلال ہونے کے جو دلائل ہیں، ٹڈی سے مراد وہ جانور نہیں ہے جو کپڑے وغیرہ کو ٹکڑے کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جانور ہے جو فصلوں پر آتے ہیں اور فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ دل سے مراد جماعت ہے ان کی، ٹڈیوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ دل اس کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل مطلب ٹڈیوں کی جماعت۔ ٹڈی سے مراد وہ جانور ہے کہ ان کے کھانے کے جواز کی یعنی ان کے جائز ہونے کی روایات بھی ہے، اور ناجائز ہونے کی جو روایت ہے اس کو ابتدا پر اور جائز ہونے کی روایت کو بعد پر محمول کیا جائے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ جو ناجائز ہونے کی روایات ہے وہ پہلے کی ہے اور جائز ہونے کی روایات بعد کی ہے، لہذا جائز ہونے کا قول صحیح ہے۔ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پرندے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سر کو توڑ کر اور پیچھے والا حصہ بھی الگ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور درمیان والے کو آگ پر کباب کی طرح بھون کر کھایا جاتا ہے۔ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یہ بڑی بڑی ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان میں تو اس کو کھانے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور کئی روایات بھی ہے اس کی تائید میں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں 7
غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا اور جہاد کی سعادت حاصل ہوئی تو ہم ان موقعوں پر ٹڈی کھاتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب کیا ٹڈی دل کھانا یعنی یہ جو جانور ہے اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی پھر یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں کھا سکتے ہیں یا کچھ حالتوں میں اس کا کھانا ناجائز ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ طبعی موت مر جائے یا اسے ذبح کر لیا جائے تو دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا سر کاٹا جائے تو حلال ہے ورنہ حرام ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹڈی اگر ذبح کی جائے یا طبعی موت مر جائے یا کسی اور سبب سے مرے تو حلال ہے، البتہ سردی کی وجہ سے مر جائے تو حرام ہے۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو دلائل آئے ہیں اس سے ٹڈی کے کھانے کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور حدیث پاک میں لا آکل ولا احرم ہوں کہ میں کھاتا بھی نہیں ہوں، تو میں کھاتا نہیں ہوں اس کے الفاظ سے اس کے نفی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی منع کرنے کی طرف۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جائز ہونے کی جو روایت ہے یہ بات کی ہے، اور ناجائز ہونے کی روایت یہ پہلے کی ہے، تو بات کی روایت کو ترجیح دیں گے، اس کو فوقیت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ناجائز ہونے کی روایات کو حضر پر اور جائز ہونے کی روایات کو سفر پر محمول کریں گے، یعنی ڈیپینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے جائز ہونے پر تمام ائمہ فقہا کا اتفاق ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ند بعیر او بہیمۃ، اونٹ یا کسی اور جانور کے بدک جانے کا بیان، بھڑک جانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 403۔ ابو حنیفہ عن سعید عن عبایۃ بن رفاعۃ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان بعیرا من ابل الصدقة ند فطلبوه فلما اعیاهم ان یأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب فقتله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكله وقال إن لها أوابد كأوابد الوحوش فإذا خشيتم منها فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا البعير ثم كلوه. وفي رواية إن بعيرا من إبل الصدقة ندى فرماه رجل بسهم فقتله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله فقال كلوه فإن لها أوابد كأوابد الوحش. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سرکش بن کر بھاگنے لگا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اسے پکڑنے کی تلاش میں نکلے، لیکن اونٹ نے تھکاوٹ کی وجہ سے پکڑنے سے عاجز کر دیا، یعنی اونٹ نے ان کو تھکا دیا اور یہ پکڑ نہیں سکے۔ ایک شخص نے اسے تیر سے نشانہ بنایا اور مار دیا، یعنی تیر سے مار دیا۔ لوگوں نے اس بارے میں حضور سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ بعض اوقات بدک کر اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جیسے جنگلی جانور بھڑکتے ہیں تو یہ اونٹ بھی بھڑک جاتے ہیں۔ تم ان کے بارے میں جب تم ڈرنے لگو تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا ہے، یعنی تیر سے شکار کر سکتے ہو، پکڑ کر ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، بدک کر غصے میں آ کر یا بھڑک کر دوڑ گیا، تو ایک شخص نے اسے تیر کا نشانہ بنایا اور بنا کر ہلاک کر دیا۔ اس کے کھانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اونٹ بھی جو ہے بدک کر وحشی جانوروں کی، یعنی بھڑک کر وحشی جانوروں کی، جنگلی جانوروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک اضطراری ہے۔ جانور کے گلے میں چند رگیں ہوتی ہے جس کے کاٹنے کا نام ذبح ہے۔
جس جانور کی رگیں کاٹی گئی اسے ذبیحہ کہتے ہیں اور اس کام کو ذبح کہتے ہیں۔ ذبح کی دو قسمیں بتائی گئی، ایک ذبح اختیاری بتائی گئی اور ایک ذبح اضطراری بتائی گئی۔ جب مسلمان شخص جانور کے گلے پر چھری چلانے کی طاقت رکھتا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر سکتا ہو، جیسے گائے ہے، بکری ہے، تو اس کو ذبح اختیاری کہیں گے، اپنے کنٹرول میں لے کر ذبح کرنا۔ اور جب کوئی مسلمان کسی جانور پر چھری چلا کر ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں نہیں ہونا۔ تو اب کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں اور کچھ جانور ایسے تو جو ذبح نہیں کیے جاتے۔ جو شرعی اعتبار سے ذبح نہیں کیے جاتے وہ دو جانور ہیں، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ ذبح کے وقت جو رگیں کاٹی جاتی ہے وہ چار ہے، حلقوم جس میں سانس آتی جاتی ہے، اور مرئی جسے کھانے پینے کی چیز جو ہے پیٹ میں اترتی ہے، اور ودجین یہ دائیں بائیں رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو دو رگیں ہوتی ہے جن میں خون کی گردش یعنی خون آتا جاتا ہے۔ پورا حلقوم جو ہے یعنی پورا حلق ذبح کی جگہ ہے، اس کا اوپر کا حصہ، بیچ کا حصہ، نیچے کا حصہ، جس جگہ سے بھی جانور کو کاٹا جائے جانور حلال ہو جائے گا۔ ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جبکہ مسلمان کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، یہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہے یا اللہ اعظم کہے یا اللہ اجل کہے، اس سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ ذبح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں جو رگیں کاٹ دے، خون بہا دے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ چھری ہی سے ذبح کیا جائے، بلکہ دھاردار پتھر سے بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ ہاں، صرف ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کرے اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے، اور اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، بغیر قبلے کی طرف منہ کیے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ شکار کے اور ذبح کے کچھ مختصر سے مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔